والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، تو اس لیے کوشش کیجیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو سرکار نے یہ اصول دیا تھا کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو جس طرح صحابہ کرام اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، بنفس نفیس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں خود شامل تھے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے مدارج نبوت میں پڑھا تو ایک وسط کی سی کیفیت تعین ہوئی کہ آپ 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میرے سرکار کی طرف سے ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوتے اور فرماتے ہیں کہ سب کے لیے ایک اجر ہے اور عمار کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس لیے میں آپ کو سوچ کر فکر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے درجات کی بلندی کا سوچتے ہیں، تھوڑا سا زاویہ نظر و فکر کو تبدیل کر لیں۔ اگر ہماری توجہ کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو جائے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا پہلی دعا ہی یہ مانگ لے کہ جیسی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں، یعنی سرکار پر نزول رحمت کی دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جتنی آپ اپنے لیے دعا کریں گے۔ تو میری گزارش ہے آپ جو بھی بھائی بعد میں بھی ریکارڈنگ سنیں، ہماری بہنیں سنیں، تو کوشش کیجیے کہ دامے درامے سکھنے اپنے لیے بھی، اور کچھ اگر $1 اپنے لیے دے رہے ہیں تو ایک اپنے نبی کریم کے نام پر دے دیں۔ مجھے یقین ہے جو اپنے نام پر دیا وہ اتنا نفع نہیں دے گا، جو نبی کے نام پر دیں گے وہ زیادہ نفع دے گا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں نے سماعت فرمائی تو زکوٰۃ بھی بعض اوقات سونے کے لیے نکالتی ہے، وہ مرد کی قربانی کا بکرا بنتا ہے، بولتی ہے ہم کہاں سے نکالیں؟ وہی بیچارہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے، وہ دیتا رہتا ہے، حالانکہ عورتوں کو خود کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقے کی ترغیب دی ہے تو بخاری کی روایات گواہ ہیں کہ عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کر ڈال دی تھی جھولی میں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھے، سرکار کی ترغیب کے بعد عورتوں نے اپنے ہار اتار کے، کڑے اتار کر، اپنی بالیاں اتار کر اس کے بدلے میں جنت خریدی ہے۔ تو میں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مرد تو اپنا حصہ ملا ہی رہے ہیں، آپ صرف زبان کا حصہ نہ ملائیں، میری طرف سے بھی $5 دے دینا، بلکہ آپ خود بنفس سے نفیس لیکن شوہر کی اجازت سے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ عورت جو بھی صدقہ کرتی ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کرے گی تو اس کے لیے نصف ثواب ہے۔ شوہر کی اجازت سے آپ اپنا ذاتی مال اللہ کی رضا کی خاطر دیں، اور مشورہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے نہ دیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیں۔ دیکھیں آپ کے گھر کی کیسی پریشانیاں، فکریں، آفتیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی نظر لگے انسان بیمار ہو جاتا ہے، کب ٹوٹ جاتا ہے، زیور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی نظر لگ جائے تو انسان بیڑا پار کروا لیتا ہے۔ تو اس لیے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ خوب خرچہ کریں اور اس مسجد کی تعمیر میں جتنا ہو سکے خود اور دوسروں کو ترغیب دے کر ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں، 25 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور نمازیں تو 5 ہیں، 25 کیسے؟ فرمایا 5 اپنی پڑھتا ہوں اور 4 کو میں نے نمازی بنا دیا ہے، تو 5 ہو کے 20 ان کی اور 5 اپنی، 25 نمازوں کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کسی کو اچھے کام کی ترغیب دینے والا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ کام کرنے والا۔ تو اس لیے کوشش کیجیے جو آپ کے اطراف میں مخیر حضرات ہوں، رشتہ دار ہوں، 2 زبانی تو ملانی ہے، نہیں بھی دے گا تو آپ کو کہنے کا ثواب تو انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہنے کا فائدہ کیا؟ میں پتہ ہے اس کے سامنے سے ٹکا سا جواب دے دینا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کی گورنمنٹ آف امریکہ اعلان کر دے کہ جو کسی کو مسجد کی تعمیر کے لیے ترغیب دے گا اس کو $100 چاہے مانے نہ مانے، اور اگر مان کے چندہ دے گا تو $200 ملیں گے،
تو آپ بتائیں آپ کم از کم کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب اگر آپ کو یقین بھی ہو نا کہ یہ نہیں مانیں گے تو آپ کہیں گے یار چلو $100 تو ملیں گے، کہنے میں کیا جاتا ہے؟ تو کہنے میں کیا جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدمی، اتنے لوگ مجھے ایسے ملے کہ ان کو جب ترغیب دی تو کہتے ہیں سر ہم تو پہلی تلاش میں تھے کوئی مسجد وغیرہ بن رہی ہے تو ہم دیں، تو وہ چندہ دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے میرے حضرت صاحب ماشاءاللہ جو حضرت نے، میں تو مطلب غائبانہ ان کا تعارف زیادہ ہے، عزیز بھائی بڑے ان کے مناقب بیان کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو یہی جمعہ پڑھتا ہوں حضرت کے پیچھے، تو پہلے 2 صفحے تھی، آج ماشاءاللہ ان کے دم قدم کی برکات ہے، کام ہوتا نظر آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انشاءاللہ مسجد تعمیر ہوگی رحمت اللہ تو سنسان اور ویران ہوگی، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بہترین کام ہوگا، سب مل کر محنت کریں، اور کاش ایسا ہو۔ وہ کون سا علاقہ تھا، ہم نے ایک مسجد کی افتتاح میں نے کروایا، عزت دی پیرل، تو وہ ماشاءاللہ جنگل ہی جنگل تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کہاں جنگلوں کے اندر انہوں نے مسجد بنائی ہے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو بنایا کہ وہاں کی زمین بھی لی، وہاں کے کچھ مسلمانوں کو زمین بیچی، پلاٹ وغیرہ کو مکان بن جائیں گے، اور اب جب ہم نے جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ مسجد کافی حد تک تعمیر ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اب آپ بھی ڈیلس والے مجاہدین اور ہماری جو بہنیں پیچھے مجاہدات ہیں، اپنی ساس اور نندوں کے خلاف جنگ سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے نفس و شیطان سے جنگ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ بھی تعاون فرمائیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ آج میرا ارادہ کسی کوئی جوشیلے بیان کا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کچھ علمی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت کیا ہے، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ کہاں ایسا ہوگا کہ ہم کوئی علم نبی کریم کے لیے ثابت کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جائے، اور کون سا ایسا علم ہے کہ سرکار کے لیے اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائے، کون سا ایسا علم ہے کہ اللہ کے لیے ثابت کر دیں تو کافر ہو جائے، اور کون سا ایسا علم ہے کہ اس کو اللہ کے لیے ثابت کریں تو عین ایمان ہو۔ ایک اگر غیر مسلم آپ سے کوشچن کرتا ہے کہ آپ کے نبی کی علمی وسعت کیا ہے، وہ کتنا علم رکھتے ہیں، وہ کیا کیا جانتے ہیں، تو آپ کو میرے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں جو یہاں پر ابھی باتیں عرض کروں گا ایک دم آپ کے ذہن میں مکمل طور پر جگہ نہیں بنا سکے گی، لیکن آپ اس کو سنیے، برکت حاصل کیجیے، اور ہو سکے تو ریکارڈنگ لے لیجیے گا اور اس کو بار بار سنیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس نبی سے آپ کا تعلق ہے اس نبی کی علمی وسعت کا عالم کیا ہے۔ جس نبی سے آپ کا تعلق ہے اس نبی کا علم اللہ کے علم کے بعد، اللہ کے علم کا تو کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا کوئی انسان اور کوئی فرشتہ آپ کے نبی سے علمی لحاظ سے آگے نہیں ہو سکتا، ایسے نبی سے آپ کا میرا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے 34 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، یہ پیالہ ہے اس کا استعمال یہ ہے، یہ جانور پیدا کیے یہ بکری ہے اس کا استعمال یہ ہوگا، یہ گھوڑا ہے اس کا استعمال یہ ہوگا۔ ایک ایک شے کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے بھر میں آدم علیہ السلام کے قلب میں ڈال دیا، اور یہ تمام علم آپ کو عطا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ تمام اشیاء ملائکہ کے سامنے پیش کی۔ ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، الف لام استغراقی ہے۔ جب تک یعنی اسے بولو آپ سب لوگ، تو کون مراد ہوں گے؟ آپ سب ہوں گے۔ جب تک کہ میں کسی کو نکالوں گا آپ سب لوگ سوائے آپ کے، اب میں نے ایک کو نکال دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرمایا کسی کا استثناء نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی ملائکہ تھے ان میں جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، سب کے سب موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے وہ اشیاء رکھی اور فرمایا ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ وقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان تمام اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم ہے حکیم ہے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ ایک وجہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ علم سے بڑھ کر بزرگی پیدا کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ڈبے اور جعلی قسم کے پیروں نے آستانوں پہ قبضہ کر کے لوگوں پہ بیڑا رکھ کر رکھا ہے،
ان جاہلوں کو آتا کچھ بھی نہیں ہے. میں ہر پیر کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو صاحب علم ہے، باعمل ہے، اچھے ہیں، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ تو یقیناً سر کے تاج ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈبے قسم کے، جعلی قسم کے پیر ہیں. اور ہمارے مسلمان مرد اور ہماری خواتین وہ یہ نہیں دیکھتے کہ علمی لحاظ سے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کو علمی بزرگی حاصل ہے کہ نہیں. ایک بابا اگر آ جائے، کالا سا چوبا پہنا ہوا ہے، زلفیں کندھوں سے نیچے لٹک رہی ہیں، انگلی کے اندر 12-14 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر انگوٹھی ولایت درجہ ظاہر کر رہی ہے، گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا ہے، داڑھی صاف ہے، نعرے لگا رہے، پبلک گھبرائی ہوئی ہے. بچہ آپ کو کچھ پریشان لگتا ہے؟ جی بابا جی پریشان ہوں. لے الائچی کھا بیٹا، تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اور وہ اتفاق کر یہ گئے اور دکان پہ کہا زیادہ کہ الائچی والی سرکار زندہ باد. اور وہ اس طرح کے ڈبے اور جعلی قسم کے پیر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فیصلہ فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا ہے، وصف علم سے نوازا گیا ہے. عبادات کی کثرت نہیں ہے، تہجدیں نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت یا کسی آسمانی کتاب کی تلاوت نہیں ہے، بہت زیادہ نماز روزے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف فرشتے ہیں. کوئی حالت سجدے میں تھا تو حالت سجدے میں ہے، تو رکوع میں تھا تو رکوع میں ہے. جبریل امین جیسی عظیم ہستی جن کو اللہ نے وسعت علم سے نوازا، اور شیطان جس نے زمین پر 80,000 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. نبی کریم فرماتے ہیں اور جب اس کو آسمان پہ لے جایا گیا تو یہ معلم الملکوت کہلایا، تمام فرشتوں کو استاد. لیکن جب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے اس کی علم کی کمی ظاہر ہوئی، وجہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم کے سامنے. سارے فرشتے جھک گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم آپ ذرا ان اشیاء کے نام بتائیے. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، قال اللہ نے فرمایا الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میں غیبوں کا، آسمانوں اور زمینوں کے غیبوں کا جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور چھپا رہے تھے. آدم علیہ السلام کی فوق ظاہر ہوئی. اب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کیجئے حبیب جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. دو بڑے سجدے ہوتے ہیں، سجدہ عبادت کہلاتا ہے، سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے جھک جانا، عبادت کے لائق سمجھ. یہ اللہ کو ہی زیبا ہے، کسی اور کے لیے کریں گے تو کافر و مشرک ہو جائیں گے. اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری امت میں ناجائز اور حرام ہے. اس لیے اگر کوئی ڈبہ جعلی پیر اپنے سامنے مریدین کو سجدے کروا رہا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کروا رہا ہے، خود بھی ہو رہا ہے. یہ بالکل جائز شرع ہے اور ہم اس کو بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں. علماء اہل سنت کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. اب جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے وہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیمی؟ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی عبادت، سجدہ تعظیم. اور سجدہ تعظیمی کے لیے کوئی وجہ تعظیم بھی چاہیے. کس وجہ سے آدم علیہ السلام اتنے عظمت کے حامل ہوئے؟ معلوم ہوا کہ علم، کیونکہ اللہ نے علم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے. تو اب ذرا غور فرمائیے گا، سب کے سب سجدے میں گر گئے کیونکہ آدم علیہ السلام کی علم فوقیت ظاہر ہوئی. تو ان میں یقیناً جبریل امین بھی تھے جو سجدے میں چلے گئے. جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ظاہر ہو تو جبریل امین بھی سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ ریز ہو جائے تو سوچئے کہ میرے نبی کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا اور وہ جبریل سے کتنے افضل اور اعلیٰ ہوں گے. تو افسوس ایسے ذہن پر جو یہ کہے کہ جبریل کا علم میرے نبی کا علم سے زیادہ ہے، میرے آقا کا علم سب سے زیادہ ہے، انشاءاللہ فوقیت ظاہر ہوگی. تو ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے وجہ تعظیم ماننے سے انکار کر دیا. تو میں آپ سب کی گزارش کرتا ہوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہ بعض اوقات اسی طرح کے جو ڈبے قسم کے جعلی پیر آ جاتے ہیں وہ اپنے مہارت سے نفسیاتی طور پر ہم پر غالب آ کر اور ہمارے جذبات، احساسات اور نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں اور جو اہل علم ہوتے ہیں انہیں معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ثابت فرمایا کہ علم کی سب سے زیادہ عظمت ہوگی اور جو اس عظمت کو تسلیم نہیں کرے گا
تو سمجھ لے کہ اس کا سب سے بڑا جو پہلا اس کا استاد تھا وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہوا۔ یہ میں بھی تمہید کے طور پہ کلام کر رہا ہوں کہ ہم اپنے نبی کریم پر آتے ہیں۔ پھر آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 75 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح دکھاتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں، اپنی سلطنت دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یقین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرماتا ہے ہمیں یقین حق الیقین حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آنکھوں سے دکھا دیا جائے تو پھر عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل تو پہلے ہی حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر کھڑا فرمایا اور تمام آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ان کے سامنے ظاہر کر دی۔ وہ کیا ظاہر ہوا تھا؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن جریر روایت کرتے ہیں اور وہ مجاہد سے، عطا سے، سعید بن جبیر سے اور سدی سے روایت کرتے ہیں، لفظ مجاہد کے ہیں۔ اب ذرا اور سے سنیے، ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہوا کیا؟ فرجت لہ السماوات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام آسمان کھول دیے، فنظر الی ما فیہن، تو آپ نے نظر فرمائی ان تمام چیزوں میں جو آسمانوں میں موجود تھیں، حتی انتہا بصرہ الی العرش، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ گئی۔ وفرجت لہ الارض السبع، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساتوں زمینوں کو کھول دیا، فنظر الی ما فیہن، تو آپ نے نظر فرمائی جو کچھ زمینوں میں چیزیں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے علم دیکھیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، ساتوں آسمان منکشف حتیٰ کہ عرش الہی تک نگاہ پہنچے، اور جب نیچے دیکھیں تو ساتوں زمینوں کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہمارے نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت بھی ظاہر فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کا کمال بھی ظاہر فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین اس پر متفق ہیں کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلندی اور درجہ عطا فرمایا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جب کسی گروہ کا ایک فرد ذکر کیا جائے جو مجہول ہو، معلوم نہ ہو، ہمیشہ یاد رکھیں تو اس گروہ کا فرد کامل مراد ہوگا۔ جیسے میں کہوں آپ سب ہیں، مثال کے طور پر آپ سب کے سب ذہین ہیں، لیکن ایک شخص آپ میں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اب میں کہوں ذہین آگے آ جائے، اب ہے تو سب کے سب ذہین، لیکن کون آگے آئے گا؟ جو سب سے زیادہ ذہین، کہ جب مطلقاً کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرمایا اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض نے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور بعض کو اللہ نے کئی درجے بلند کیا، وہ کون سا بعض ہے؟ مجہول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کا فرد کامل مراد ہوگا، اور فرد کامل بالاتفاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ ہم نے نبی کو کئی درجے بلندی عطا فرمائی، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا آدم علیہ السلام سے بھی آگے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے بھی آگے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام ایک ایک شے کا نام جانتے ہیں، اور آپ کا علم تمام فرشتوں کے علم سے نص قطعی سے ثابت ہے کہ زائد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہو کر آسمان اور زمینوں کی بادشاہت دیکھ لیتے ہیں، تو سوچئے کہ پھر نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہے جیسے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جلوہ افروز تھے، اور میرے آقا پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو ملاحظہ فرمائے تو میرے آقا کا درجہ تو آپ سے بہت بلند و بالا ہے۔ آج لوگ آسمان پہ جاتے ہیں، سیٹلائٹ سسٹم قائم کرتے ہیں، اس سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بڑی بڑی دوربین ایجاد کی ہیں، کوئی کہکشاں نگاہوں میں آ جاتی ہے تو اس میں تحقیق شروع ہو جاتی ہے، لیکن قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ یہ سائنسدانوں کا معاملہ ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ قائم کرنے کے لیے آسمان پر پہنچے، وہاں سیٹلائٹ سسٹم لگایا تو زمین کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے مقرب بندوں کا معاملہ ہے کہ سیٹلائٹ ان کی آنکھوں میں ہے، وہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو صرف زمین نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں منکشف ہو جاتے ہیں۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اس کی اور دلیل یہ ہے کہ جب آپ سفر معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ بدنی عبادت نہ صرف روح کر سکتی ہے نہ صرف جسم، بلکہ روح اور جسم کا مجموعہ کر سکتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، انتظار ہے تو امام کا ہے، باقاعدہ کوئی امام تو مقرر نہیں۔ ضابطہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر باقاعدہ کوئی امام مقرر نہ ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا ان میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے، وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ اولون بھی کھڑے ہیں، آخرون بھی کھڑے ہیں، لیکن مصلی پہ جانے کی ہمت اور جرأت کوئی بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ ایک شخص کا انتظار ہے، امام مقرر نہیں ہے، وہی آگے بڑھے گا جو سب سے زیادہ صاحب علم ہوگا۔ میرے آقا آئے، آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سب کی امامت فرما دی۔ کسی نے پیچھے سے نہیں کہا ہے محمد پیچھے تشریف لائیے، ابا جان کھڑے ہوئے، ابو البشر ہے، آدم علیہ السلام ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ والد صاحب کو آگے کھڑا کیا جائے۔ کسی نے نہیں کہا کہ حضور نوح علیہ السلام جد امجد میں سے ہے، 950 سال تو تبلیغ کی عمر ہے، آپ نے تو 40 سال اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی 13 سالہ مکی زندگی میں سفر معراج ہو رہا ہے، 10 سالہ مدنی زندگی بھی نہیں آئی ہے، تو آپ کیسے مصلی پہ کھڑے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام کو کھڑے ہوئے تھے، بہت بڑے عبادت گزار ہے، 950 سال تبلیغ کی عمر ہے، کتنی عبادات کی ہوں گی؟ نہیں، فیصلہ ہو گیا کہ عبادات اپنے مقام پر، رشتوں کے تقاضے اپنے مقام پر، رشتوں کے لحاظ سے تعظیم کا معاملہ اپنے مقام پر، لیکن جب علم کا معاملہ آئے گا تو پھر کم عمر اور کم عبادت کرنے والا بھی زیادہ عمر والوں اور زیادہ عبادت کرنے والوں پر فوق ہوگا۔ میرے آقا نے امامت فرمائی، جس سے ظاہر ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں کے علم سے زیادہ ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں میں اس نبی کا امتی ہوں جس کا علم پوری کائنات کے انسانوں بلکہ فرشتوں کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بیٹا پورے امریکہ میں ٹاپ کر لے کسی یونیورسٹی میں تو آپ کالر سیدھے کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنا بیٹا ہے ماشاءاللہ ٹاپ کیا پورے امریکہ میں، تو آپ کا بیٹا امریکہ میں ٹاپ کرے، کسی سپورٹس میں اگر وہ آگے نکل جائے اور کوئی بہت بڑی ٹرافی جیت کر آئے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا جب اپنے نبی کا ذکر کرے تو پھر آپ کی علمی فوقیت کا تذکرہ کر کے ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے کہ ہم نے تو نہیں مانگا تھا، ہمارے اللہ نے اپنے کرم سے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا کہ جس نبی کو اللہ نے سب سے زیادہ علوم سے نوازا ہے۔ لیکن آپ ذرا چند باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلے میں نبی کریم کے جو علم کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ ذکر کرتا ہوں، پھر سرکار کی علم وسعت پر چند حدیثیں اور بیان ختم کروں گا۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے یا عطائی ہوتا ہے۔ ذاتی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسب کے بغیر محنت کے از خود حاصل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کا علم کسی نے دیا ہوا نہیں، اور عطائی وہ ہوتا ہے جو کسی نے دیا ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میرے آقا کی جتنی بھی علم وسعت ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اور اسی کو میں نے ذکر کیا تھا، اگر کوئی اللہ کے لیے ایک ذرہ بھی عطائی ثابت کر دے تو کافر، اور کوئی نبی کے لیے علم کا ایک ذرہ ذاتی ثابت کر دے تو بھی کافر۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے، بہت بڑا فرق۔ دوسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی حد ہے۔ لیکن جب وہ حد کس طرح ہے؟ جب اللہ کے علم کے مقابلے میں دیکھیں، اللہ کا علم لامحدود، میرے نبی کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن وہ حد والا علم بھی اتنی وسعت رکھنے والا ہے کہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کی حد نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی حد کو دیکھنے کے لیے اتنی ہی علمی وسعت درکار ہے۔ یہ اب میں پتہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم چینل دیکھتے ہیں، کسی عالم کا کوئی بیان دیکھا پسند آ گیا، کہتے ہیں یار اتنا علم ہے نا اس کے پاس، میں بتا نہیں سکتا، بڑا علم ہے۔ اچھا آپ نے کیسے پہچان لیا اس کے پاس بڑا علم ہے؟ لازم بات ہے کہ اگر آپ ماہر کاروباری ہیں اور اس سے آپ گفتگو کریں آدھا گھنٹہ، یہ بھی کاروباری ہو، آپ کو یہ بڑا زبردست ذہن ہے اس کا، کیونکہ آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، کسی بیماری پر اپنے کسی ڈاکٹر ساتھی سے آپ بحث کرتے ہیں، وہ بہت اچھا جواب دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارے تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہترین، جو چیزیں میرے ذہن میں بھی تھیں وہ آ گئی۔ اب ہماری علمی وسعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنے نام کے معنی تک نہیں جانتے۔ علمی وسعت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں عربک میں تو آمین آمین، اب وہ بچہ بھی میں آپ کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں، شعور کی بیداری مقصود ہے۔ اگر بچہ کان میں پوچھے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، بیٹا خاموش ہو جا، مجھے بھی تو کچھ نہیں پتا، آمین آمین بول۔
اور اگر بیٹا کہ ابو آمین کا مطلب کیا ہے، خاموش بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے، بول آمین. تو ہماری علم وسعت ہے. وہ شخص چینل دیکھ کر یہ کہے کہ یار کیا علم ہے اس کا، بڑی حیرت کی بات ہے. یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ چینلز پر آ کے منجن بیچ رہے ہیں. ہم اس وقت تک ان کی علم وسعت کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کسی مستند عالم دین کی طرف سے تائید اور توثیق حاصل نہ ہوگا. آپ کے پاس ماشاءاللہ علمی شخصیات موجود ہیں، میں کہتا ہوں ان کی قدر کریں. اگر میں میڈیا پر آتا ہوں، یہ میں نے ایک عجیب نفسیاتی معاملہ دیکھا. اب میں تو طالب علم ہوں، لیکن جو ٹی وی پر آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا علم کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور ہمارے علاقے کی مسجد میں ممبر پہ ایک بہت بڑا مفتی کوئی بیٹھ کے بیچارہ بیان کر رہا ہوں، یہ تو نہیں ٹی وی پہ آتے نہیں آتے. ٹی وی پہ جو آتے ہیں وہ بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے علم عطا فرمائے. ٹی وی پہ تو آج کل ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو اپنے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، لیکن میں کھڑے زبر کے ساتھ پڑھتا ہوں مفتا. تو مفتی نہیں ہے، مفتا ہے، کیونکہ آتا جاتا مفتی میں جانتا ہوں اچھی، لیکن وہ سب سے پہلا درجہ جو آج ٹی وی پر آنے کا بعد حاصل ہو جاتا ہے وہ مفتی کا ہوگا. تو یہ اس طرح کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ چینل پہ کسی کو دیکھیں. اور میں ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف بولوں یا کوئی انتشار برپا کرنا میرا مقصود ہو، صرف شعور کی بیداری مقصود ہے. یہ جو ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں نا، ریکارڈڈ، یہ ایڈٹ شدہ ہوتے ہیں. یہ ایڈٹ شدہ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جواب دینا اٹک گیا، اس میں غلط جواب دے دیا، سامنے والے نے کوئی کوشچن بڑا خطرناک قسم کا کر لیا، جواب نہیں آیا، وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آنلائن کرنا ہوتا ہے تو ایک پریویو کا ہمارا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کو چلاتے ہیں، سارے کٹ وٹ کر کے ایسا صاف ستھرا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی. اس میں سلاست بھی ہے، روانی بھی ہے، حافظے کی قوت بھی نظر آ رہی ہے، ریفرنسز کی کثرت بھی نظر آ رہی ہے. لیکن کبھی لائیو میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر مشکل ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنا. اس لیے قطعی طور پر فوری طور پر ایک رائے قائم نہ کریں جب تک کہ آپ ان تمام چیزوں پہ اچھی طرح غور و تفکر نہ کریں. پھر میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ ہوتا ہے. میں ان کو ایک سوال پہلے دوں گا، ہم دیتے ہیں سوال، یہ ہم نے دیکھا پروگرام سے سوال دے دیں گے پہلے، آڈینس جب کوسچن کرتی ہے واپس سوال دے دیتے ہیں، یہ سوال آپ کو کرنا ہے. اور جو عالم ہوتا ہے اس کو پہلے پتا ہے کیا سوال کرنا ہے، وہ پہلے سے اس کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اب میں نے کوسچن کیا، میں نے خوب قرآن کے حوالے حدیث کے حوالے دے رہا ہوں، سننے والے کہتے ہیں یار یہاں کوسچن کیا یہاں جواب. میرا ویسے لائیو ہوتا ہے کوسچن احکام شریعت آپ نے دیکھا ہے، تو میں تو لائیو ہوتا ہے، ڈائریکٹ کال ہوتی ہے، ہم کوئی فیک پوز نہیں لیتے. لیکن بہرحال یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو بہت وسیع علم والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کمال اصل میں ایڈٹ کا ہوتا ہے. کمال اصل میں پہلے پری پلان پروگرام تیار کرنے کا ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ ظاہر کرتا ہے، تبھی آپ اس پر اعتماد کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں ہر جگہ مختلف قسم کے شعبے کام کر رہے ہیں، چیزیں یاد رکھیے گا. تو دوسرا نبی کریم کا علم متناہی ہے، اس کی لمٹ ہے، لیکن آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اس کی لمٹ کتنی ہے. تیسرا آپ کا علم حادث ہے. حادث کا مطلب پہلے نہیں تھا، بعد میں. اللہ نے آپ کو بعد میں دیا، پہلے تو نہیں تھا علم. چوتھا اس پر فنا واقع ہو سکتی ہے. اللہ کا علم غیر فانی، اس میں کبھی فنا واقع نہیں ہوگی. نبی کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں. ہو سکتی ہے، ممکن تو ہے لیکن ہوگی نہیں. میں کبھی کیا سمجھاتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مائک میں نکال کر آپ کے اوپر پھینک دوں؟ ممکن تو ہے نا، پھر ممکن تو ہے نا، تو طاقت سے باہر تو نہیں ہے، میرے نکال کے پھینک سکتا ہوں. لیکن کیا کبھی ایسا ہوگا؟ نہیں. تو بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً واقع ہو جائے. میرے آقا کے علم پر فنا واقع ہونا ممکن ہے لیکن کبھی ہوگا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے، لہذا آپ کے علم کو روزانہ مائل میں ترقی ہے، اس میں تنزلی ہے ہی. لیکن جب اللہ کے علم کے مقابلے میں فرق کرنا ہو تو ہم کہیں گے اللہ کا علم غیر فانی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے. پانچواں ذرا ذہن میں رکھیے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اشیاء کی پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر اور قیامت تک ایک ایک چیز کا ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں، جب سے چیزیں پیدا ہوئی اور قیامت تک. پھر قیامت کے بعد کی تمام چیزوں کا ہم دعویٰ نہیں کرتے. جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اس کو نبی کریم کے لیے ثابت کریں گے، اور جس کے بارے میں سرکار خاموش ہیں ہم بھی اس پر خاموشی اختیار کریں گے، نہ اس کو ثابت کریں گے نہ انکار کریں گے. تو جو ہو گیا اسے کہتے ہیں ما کانا، جو ہوا، اور جو ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں وما یکون. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، اکثر یہ ٹرم یوز ہوتی ہے
ما کانا وما یکون، جو ہوا جو ہونے والا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں سرکار، ذرے ذرے کا علم۔ وہ کیسے؟ جو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اب اسی عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں، دلائل ابھی آتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ آپ کو علم ایک ساتھ نہیں دیا گیا ہے کہ جیسے آپ نبی بنے تو سارا کا سارا علم آپ کو دے دیا، نہیں، بتدریج، آہستہ 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 آہستہ۔ آپ کے علم کا حصول کا اصل مرجع اور منبع قرآن عظیم ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی، پھر 2 سال یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے جس میں وحی بند ہو گئی، پھر 21 سال تک لگاتار وحی چلتی رہی ہے۔ ہم کل ملا کے کہتے ہیں 23 سال میں نزول قرآن تمام ہوا۔ تو جیسے جیسے آیات نازل ہوتی رہی سرکار کا علم بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب آخری آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا سب علم حاصل ہو گیا۔ تو بتدریج علم حاصل ہوا ہے، ایک ساتھ نہیں دیا گیا۔ 7واں، تمام مخلوق کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ تمام مخلوق، فرشتے جمع کر لیں، جنات جمع کر لیں، تمام انسان جمع کر لیں، ان کے علوم جمع کریں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف رکھیں، میرے سرکار کا علم ان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یہ ایک قطرہ اور ایک سمندر۔ ہمارے اکابرین نے مثال دی ہے کہ چڑیا سمندر میں چونچ ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی چونچ سے قطرہ گرے، تو فرماتے ہیں کہ قطرہ سمجھنے تمام مخلوق کا علم ہے اور میرے مصطفیٰ کا علم جیسے یہ پورا سمندر۔ اتنی علمی وسعت ہے آپ کے نبی کی علم۔ 8واں کہ اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ لوگ ہیں، سرکار سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن اس محبت میں غلو نہیں ہے، اس محبت میں وہ جوش تو ہے لیکن وہ جوش نہیں تو دائرہ شریعت کو پھیلا جاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر تو دور کی بات، اس میں کوئی نسبت بھی آپ قائم نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کہیں سمندر اور قطرہ، یہ نسبت بھی قائم نہیں کر سکتے کیونکہ سمندر بھی ایک متناہی چیز ہے اور اللہ کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علم اور نبی کے علم کا موازنہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، برابری میں بہت دور کی بات ہے۔ نبی کا علم اللہ کے علم کے نہ برابر ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کی نفی کر دے کہ ہمارے نبی کو علم ہے ہی، علم غیب ہے ہی نہیں، ایک تو علم ہوتا ہے ایک علم غیب، علم غیب ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو جائے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، مطلقاً علم غیب کی نفی کرے۔ اگر کہیں بھی فلاں مقام پر میں مانتا ہوں علم غیب ہے لیکن فلاں مقام پر نہیں تھا تو یہ چل جائے گا۔ اس میں اگر جمہور ایک طرف ہے اور وہ اپنی ایک بات کہہ رہا ہے تو گمراہی کی نسبت کر سکتے ہیں، کفر کی نہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے نبی سے علم غیب کی مطلقاً نفی کر دے تو یاد رکھیں وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ بس میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا یقین ہو اور غیب معلوم ہی نہ ہو، کیسے یقین حاصل ہوگا؟ میں کہوں میرے علاقے میں ایک شخص ہے، یقین کر لے کہ وہ بہت ذہین ہے، آپ لوگ سب کیسے کر لیں جب تک کہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو سامنے ہو، پھر تو کوئی بات ہے نا، کوئی یقین والی چیز ہوگی تو اس پہ یقین کیا جائے گا نا، غیر موجود پر تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے متقین وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر لازم سی بات ہے ان کے سامنے غیب ظاہر کرنا پڑے گا اور دعوت دینی پڑے گی کہ بھائی اس پر یقین لاؤ، ایمان لاؤ، یقین کرو، تو تم متقین کی فہرست میں داخل ہوگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ غیب کون بتائے گا؟ وہ ہمارے نبی بتائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام جو ظاہر فرمائے اس میں سے ایک صفاتی نام رکھا ہے نبی ہے، رسول بھی آیا نبی۔ آپ کو پتا ہے نبی کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری اٹھا کے پڑھے، نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ نبی کو آتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علوم غیبیہ لے، اسے امت کے سامنے رکھے اور ایک امتحان اور آزمائش میں مبتلا کر دے کہ اب چاہو تو یقین کرو اور چاہو تو نہ کرو، یقین کرو گے تو موحد ہو کے مومن ہو کے جنت میں جاؤ گے اور انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی علم غیب ظاہر کرے گا اور اس کے ذریعے میں انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں
اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے، یاد رکھیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ذرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ظاہر کرتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی اس کو سمیٹوں۔ اب ذرا غور سے اس کو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن پاک میں کیا کیا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ روشن بیان کا مطلب تفصیل سے بیان ہے۔ قرآن مجید ایک ظاہر ہے، اسے پڑھتے ہیں تو اتنا سا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اسرار و رموز کھول دیے جائیں تو پوری کائنات اللہ نے قرآن میں سمیٹ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا۔ جب روشن بیان ہے تو اب آپ دیکھیں گے آیت، جب جبریل امین قرآن سرکار کے سامنے بیان کرتے نا شروع میں، تو سرکار جلدی اس کو دہراتے تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حبیب آپ اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں جمع کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، دیکھیں سورہ قیامہ 17، 18، 19 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے حبیب بے شک اس قرآن کو آپ کے قلب میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھ کر رک جائیں، مراد تو جبریل امین ہے لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، پھر جب ہم پڑھ کر رک جائیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور ثم انا علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو آپ کو مکمل طور پر سکھائیں، اس کی مکمل وضاحت کریں، ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ قربان جائیے، آپ لوگوں نے بہت ساروں نے پڑھا ہوگا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، بعض ٹیچر اتنے نفیس ہوتے ہیں کہ چیز کو ذہن میں اتار دیتے ہیں طالب علم کے، وہ اپنے پیشے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اپنے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اوپر سے نکل جاتا۔ آپ سوچئے کہ جب سکھانے والی ذات اللہ کی ہو اور سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہو اور اللہ قرآن سکھا رہا ہو، جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 16 سال میں ختم کی ہے۔ ابوبکر کی علمی وسعت کا عالم دیکھیے، میں نے سورہ بقرہ 16 سال میں ختم کی ہے، اتنے علمی نکات آتے رہے اور میں ان کو پڑھتا رہا 16 سال میں۔ تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قرآن سکھا رہا ہوگا، بیان فرما رہا ہوگا، آپ کے قلب اطہر میں اس کے لطائف اور نکات واضح کر رہا ہوگا، تو کس قدر وسیع علم ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اس کا مطلب قرآن میں ہر روشن چیز کا بیان، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھایا تو ہر روشن چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں 3 باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، ہر شے کا روشن بیان، یعنی ہر شے کی تفصیل قرآن میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شے موجود کو کہتے ہیں جو موجود ہے، جو موجود ہے وہ شے ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوح محفوظ بھی تو موجود ہے، اس کا مطلب ہے لوح محفوظ کا تمام تر علم بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ نے پورا قرآن اپنے حبیب کو سکھایا تو گویا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام قرآن سکھایا۔ تیسری بات ہے، اب لوح محفوظ میں کیا ہے، جب غور سے سنیے گا، اہل سنت جو دعویٰ کرتے ہیں وہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، اہل سنت جو دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت چیز ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ایک ایک چیز، ایک پتہ بھی اگر گرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑی مبالغہ آرائی لگتی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہر موجود کا بیان ہے، اللہ نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا، لوح محفوظ بھی موجود۔ اب لوح محفوظ میں کیا ہے وہ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی اس لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھ دی گئی ہے۔ لکھی سورہ نور آیت نمبر 3۔ مزید فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 12 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر شے کا شمار فرما دیا، ہر شے کو بیان کر دیا، ہر شے، شے بمانے موجود، لوح محفوظ میں ہر موجود کا ذکر ہے۔ موجود کون کون ہے؟ انسان، جنات، فرشتے، ذرے، درخت کے پتے، بیکٹیریاز، چرندے، پرندے، درندے، سب موجود، اس تمام کا بیان تو لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کا بیان قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے حبیب کے سینے میں اتار کر سکھا بھی دیا۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 ذرا غور سے سنیے گا، زمین کی اندھیریوں میں ہر دانے
اور ہر تر اور خشک چیز کا بیان لوح محفوظ میں موجود ہے. ایک دانے کا بیان موجود ہے. اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانے کے ذرے کا علم رکھتے ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ تو قرآن کی تعلیم کے عین مطابق. ایک صاحب نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یوں مان لیا جائے کہ ذرے کا علم نبی کریم کو ہے، یہ تو اللہ کے علم سے برابر ہو جائے گا. اللہ بھی ذرے کا علم رکھتا ہے، نبی کریم بھی. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اسے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان بھی کرنا ہوگا، تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. وہ کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاء اللہ سب اہل ذوق بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، مجھے بتائیے کائنات میں جتنے ذرے ہیں انہیں گنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. مطلب گن تو سکتے ہیں نا، آپ کے میرے بس کی بات، لیکن وہ متناہی ہے نا. ان ذروں کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے، ذرات کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم آپ نے برابر کر دیا کیونکہ آپ نے کہا کہ نبی کریم کو ذرے کا علم ہے، اس کا مطلب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے جتنا ہی کائنات کے ذرے، تو ذرے تو متناہی ہوتے ہیں. آپ نے اللہ کے علم کو متناہی کہہ دیا اور جو اللہ کے علم کی انتہا بیان کرتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ شان نبی کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے کا علم رکھے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں. اس کے کائنات کے ذروں کے ساتھ اس کے علم کو محدود کرنا، یہ اس کو متناہی کرنا اور غلط ہے. اللہ کا علم تو اس سے بھی وسیع ہے، لہذا اس میں کوئی شرک یا برابری لازم نہیں آئی. اب ذرا چند حدیثیں دیکھ لیجیے تاکہ پھر میں اپنے بیان کو اختتام پر لے آؤں. بخاری شریف حدیث نمبر 2953. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق، تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے خبر دینا شروع فرمائی. حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ خبر دیتے رہے حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. ایک ایک شخص کے بارے میں بتایا جب سے پیدائش ہوئی چیزوں اس وقت سے شروع ہوئے. اور یہ معجزہ ہے بہت بڑا. صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار بیان کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز کیا پیدا ہوئی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر حتیٰ کہ بیان کرتے حتیٰ کہ تمام جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، پورا بیان کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہوا وہ بھی بیان کیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بیان کیا. یہ ہے ما کان وما یکون. تو یہ حدیث سے ثابت. دوسری حدیث دیکھیں، چلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہی تقریباً تیسری دیکھیں. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم کی روایت، حدیث نمبر 5149. کوئی ضعیف حدیث نہیں سناؤں گا، کوئی موضوع جھوٹی حدیث نہیں سناؤں گا، انتہائی مستند حدیث ہے، مستند حدیث علم مصطفیٰ پر موجود ہے. اس کو سماعت فرمائے. عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ. میرے سرکار آگے کھڑے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، سرکار قرات فرما رہے ہیں. سرکار نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ منبر پر بیٹھے اور خطبہ دینا شروع فرمایا یہاں تک کہ ظہر ہو. بیان کرتے رہے. کیا بیان کر رہے ہیں وہ بتائیں. کرتے رہے، ظہر آ. پھر آپ اترے، ظہر پڑھائی، پھر منبر پر بیٹھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر آپ اترے، عصر پڑھائی، پھر منبر پر بیٹھے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. بیان کیا ہوا اتنی دیر؟ فجر سے لے کر مغرب تک. کتنا دن ہوتا ہے؟ پورا 24 گھنٹے تو نہیں ہوتے نا. کتنے کا دن ہوگا؟ 10 گھنٹے، 11 گھنٹے، چلو 12 لگا لیں، چلے 14 گھنٹے لگا لیں. فجر سے لے کر مغرب تک سرکار بیان فرما رہے. یہ کہتے ہیں فاخبرنا بما کان وبما هو کائن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے وقت میں جو ہونے ہوا وہ بھی بیان فرما دیا، جو ہونے والا تھا وہ بیان کر دیا. ما کان وما یکون سب سرکار نے بیان فرمایا. اور یہ کہتے ہیں کہ فاعلمنا احفظنا، ہم میں زیادہ علم والا وہ ہوتا تھا جس نے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھا. اب اندازہ فرمائیں آپ کتنا بڑا سرکار کا معجزہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ گزرنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، کتنی سی باتیں بیان ہوئی ہے کہ نہیں. اور میرے آقا نے فجر سے سٹارٹ لیا مغرب تک، جو ہوا، جو ہونے والا تھا، سارا کا سارا بیان فرما دیا. اور اس صرف بیان ہی نہیں ہے، فیض مصطفیٰ دیکھیں. آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت کے کمر میں درد ہو رہا ہوگا، تو دیوار قریب نہیں ہے، یار جلدی سے سب ختم کریں تو تھوڑا سا میں چلوں گا، پاؤں بھی سو گئے. ہمارے 1 گھنٹے کے بیان میں یہ حالت، کیونکہ یہاں پر یہ ادنا سے غلام کھڑا ہے، وہاں مصطفیٰ ہے. فجر سے شروع ہوئے ہیں، مغرب میں تمام چیزیں بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام چاقو چوبند ہیں، نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی
نبی کریم کا بیان سن رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں سرکار کا غلام ہے، وہاں مصطفیٰ ہے، ہمارا فیض محدود، میرے سرکار کا فیض عام۔ سرکار نے سب بیان فرمایا اور صحابہ کرام سامنے بیٹھے رہے۔ یہ طاقت سرکار کی دی ہوئی تھی، یہ توجہ سرکار کی دی ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی طاقت دیکھیے، چاہے تو ایک آدمی کو اتنی قوت دے دے کہ سارا دن سنتا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ پہلو بدلے، کیونکہ صحابہ سرکار کے سامنے انتہائی ساکت ہو کر بیٹھا کرتے تھے ادب اور احترام کے ساتھ، اور میرے سرکار نے بیان فرمایا اور وَقَالَ وَمَا يَقُولُ کا بیان دے دیا۔ کتنا میرے سرکار کی رکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت 3157 حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک رات خواب میں میرا رب ایک بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ ایک بہترین صورت، وہ صورت ایسی نہیں جو ہماری ہے، اپنی شان کے لائق، وہ سرکار نے اس لیے وضاحت نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق خواب میں آیا۔ اس لیے اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں آ سکتا ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی، 100 بار ثابت، لیکن انتہائی پردوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ اپنی زیارت فرماتا ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ خواب میں آیا، اور یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، یہ عام آدمی کا معاملہ یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے آقا نے یہ دعویٰ اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اگر خواب میں مان اللہ شیطان چاہے تو آ کر کہہ سکتا ہے میں تیرا رب ہوں، جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہوا، ایک نور سا نظر آیا، کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت سے خوش ہو گیا، تجھ کو عبادت معاف کر دی۔ تو وہ آل رسول تھے نا، جب مصطفیٰ کو غالب نہ آ سکا، آل رسول پہ کیسے غالب آئے گا؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ دھواں میں بدل کر زمین پہ گر گیا۔ کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے کہا میرے علم نہیں، میرے اللہ کے فضل و کرم نے مجھے بچایا۔ یہ برکتیں ہیں علم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مطلب اس طرح محفوظ نے رکھا، اپنے حبیب کی ذات کو محفوظ رکھا ہے کہ شیطان خواب میں اگر آئے گا کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، باقی کسی کی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ عام آدمی کا معاملہ ہے۔ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو شیطانی ایرر سے بالکل پاک و صاف ہے۔ تو میں ضمن ایک بات یہاں پر مزید عرض کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نکات آپ کو ذرا میں نے بھی حاصل کر لیں۔ ہم لوگ استخارہ کرواتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو من جانب شرع تعلیم حاصل ہوئی ہے وہ استخارہ خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم اس پہ بھی سستی کرتے ہیں، کون کرے یار، دوسرے سے کروا دیتے ہیں، مساوضہ استخارہ کر دیجیے، چلو جی کسی نے استخارہ کر دیا۔ اب جو ہمارے خواب ہیں یہ شیطانی ایرر سے پاک و صاف نہیں ہے۔ ہمارے 4 طرح کے خواب آتے ہیں، شیطانی، نفسانی، رحمانی اور طبعی۔ جو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے وہ طبعی خواب ہوتے ہیں، جیسے آپ دن میں بہت پریشان ہیں، کوئی بہت ہی غم ہے، صدمہ ہے، تو خواب میں آپ کو نظر آئے گا سمندر میں ڈوب رہے ہیں، کتے پیچھے لگ رہے ہیں، سانپ کاٹ رہے ہیں۔ شیطان کی طرف سے ہو شیطانی، نفس کی طرف سے ہو نفسانی، اللہ کی طرف سے ہو تو رحمانی ہوتا ہے۔ اب جو استخارہ کر کے خواب میں اشارہ دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، شیطانی ایرر ہو سکتا ہے۔ ہاں صحابہ کرام جو استخارہ کرتے تھے وہ چونکہ محفوظ تھے، ان کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، تو وہ اس سے محفوظ تھے، ہم محفوظ نہیں تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ استخارہ کی عادت ہماری ہو گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں استخارہ کر دیں، اچھا پہلے رشتہ بہت اچھا آیا ہے اور ذہن بن گیا، لیکن وہ رسم چل پڑی ہے نا، کہتے ہیں حضور نے استخارہ کر دیں۔ اب انہوں نے استخارہ کر کے بتایا یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، ہم نے تو سوچا تھا کہ شاید ہاں آ جائے گا تو موافقت ہو جائے گی، پھر پھول کر کے پوچھتے حضور اگر اس کے خلاف کر لے تو نقصان تو نہیں ہوگا؟ یہ تو کروانے کیوں استخارہ، کیوں کروائے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ مشورہ اور تدبیر بہترین چیزیں ہیں، اس پہ آپ زیادہ یقین رکھیے۔ استخارے کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے استخارے عموماً شیطانی ایرر سے پاک و صاف نہیں ہوتے ہیں، تو مس گائیڈ ہو سکتا ہے انسان، تو اس لیے اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک رات خواب میں میرا رب ایک بہترین صورت میں میرے پاس آیا، پھر فرمایا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں کہ بلند مرتبہ فرشتے کس مسئلے میں باہم منازعت کر رہے ہیں، بحث چل رہی ہے؟ میں نرسی یا رب کریم میں تو نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا، تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی۔ سرکار فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا سب چیزوں کو مجھے علم حاصل ہو گیا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو پورے آسمان اور زمین کی ایک چیز کو جانتے ہیں، تو آسمان اور زمین میں تو آپ اور میں بھی، خدا کی قسم آپ کے
شکل سرکار جانتے ہیں، آپ کے والد کے نام کے ساتھ آپ کو سرکار جانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ مجمع میں ہو تو شاید ماں باپ نہ پہچان سکے، لیکن مجمع کثیر میں غلام کھڑا ہو، میرے سرکار اس کو اس کے نام اور اس کے والد کے نام سے پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ میرے سرکار کی جو وسعت کا عالم آپ دیکھیے۔ طبرانی معجم کبیر حدیث نمبر 31971، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، اللہ تعالی نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا، فانا انظر الیہا، تو میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں جو قیامت تک ہونے والا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا کأنما انظر الى کفا هذه، میں اس کو بالکل ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری یہ ہتھیلی، جیسے میری یہ ہتھیلی سرکار کے سامنے پوری کائنات سمٹ کر ایسی کر دی گئی ہے جیسے یہ ہتھیلی، پوری کائنات۔ جیسے آپ گوگل ارتھ پہ چلے جائیں، جو یوز کرنا جانتے ہیں، پورا سب سامنے آ جائے گا۔ میں نے اپنے گھر سوچا کہ چلو یار اپنے گھر تلاش کروں، میں نے مارا پاکستان، پھر کراچی، پھر ناظر باز، وہ میرے گھر سامنے آ گیا۔ تو سائنسی ترقی ہو تو ایک نتو پتو ٹیٹا اور پپو وہ گوگل ارتھ پر جا کر ہزاروں مکانوں میں سے ایک مکان کو نکال کر کہیں کہ میرا مکان ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نور سے نوازے، جو مصطفیٰ ہو، جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زیارت سے چشمان ظاہری سے نواز دیا ہے، وہ نبی کے بارے میں اگر دعویٰ کیا جائے کہ میرے آقا ابھی بیٹھ کر ابھی بھی آپ کو مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم جب سرکار کی کوئی امتی بچی اپنے گھر میں پریشان ہوتی ہے، میرے آقا کا دل کہاں جاتا ہے، صدمہ محسوس فرماتے ہیں، اس پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ یہ تو ہماری بہنوں کا معاملہ ہے کہ وہ یہ نہیں پہچان پاتی کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے پریشان ہے۔ پوری کائنات میں سرکار جہاں چاہے اللہ کے حکم سے نگاہ فرمائے، سب چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ بخاری کی روایت حدیث نمبر 1053، 4 گھرن کی نماز ہے، سرکار نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا ہاتھ اٹھایا، نیچے کیا، پھر تھوڑا پیچھے ہٹے، پھر اپنی جگہ پر آئے، نماز ختم فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ یہ آپ نے آج کیا کیا ہے نماز میں؟ سرکار نے جواب یہ نہیں کہا کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ بھائی استغراق خشوع خضوع مطلوب و مقصود ہے نا، توجہ قلب اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نگاہیں جھکی ہو، توجہ کامل اللہ کی طرف ہو۔ لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ قلبی توجہ اللہ کی طرف ہونا ایک الگ بات ہے، ہماری نمازیں کامل اس وقت ہوں گی جب ہماری نگاہ مصطفیٰ پر ہوگی۔ ایک ایک ادا سرکار کی دیکھا کرتے تھے۔ آج کیا معاملہ دیکھا؟ سرکار نے فرمایا میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، تو جب جہنم پیش کی گئی تو سرکار کو پیچھے ہٹے، اچانک آئی نا سامنے، پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب جنت پیش کی گئی تو اس میں میں نے گچھا لگا ہوا دیکھا، تو چاہا کہ اس کو توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، تو ہاتھ بڑھایا، پھر اس خیال سے ہاتھ نیچے کر لیا کہ اگر میں لے آؤں گا قیامت تک کھاتے رہو گے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے، اس لیے اگر مالک نہ ہوتے تو جنت کی طرف ہاتھ بڑھانا مال اللہ یہ غیر کی ملک میں تصرف کہلاتا، جو عذرو شرع ناجائز حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی سرکار دنیا میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا کا بھی مالک بنا دیا ہے اور جنت کا بھی مالک بنا دیا، اور تصرف مصطفیٰ کی طاقت کا عالم نہیں کیا۔ ہاتھ بڑھائے تو جنت تک پہنچ جائے، یہ نہیں کہ میں نے جوش میں ہاتھ بڑھایا کہ میں نے بھائی تو بہت اونچی تھی تو میں نے ہاتھ نیچے کر لیا معاذ اللہ شرمندہ ہو کر، نہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا کہ لے آؤں اپنے غلاموں کو جنتی نعمتیں دنیا میں کھلا دوں، لیکن پھر اس لیے رک گیا کہ تم کھاتے رہتے قیامت تک ختم نہ ہوتا، تو پھر وہ غیب ظاہر ہو جاتا۔ کافر دیکھتے کھا رہے ثابت ہو گیا، کھا رہے پھر ثابت ہو گیا، کھا رہے پھر ثابت ہو گیا، کیونکہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، تو وہ غیب دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور غیب دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، غیب پر ایمان معتبر ہوتا ہے، اس کے سرکار لے کر نہیں۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات دیکھیے، راویہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب سرکار نماز سے فارغ ہوئے، حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا ما من شیء كنت لم ارہ الا قد رأیته فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، سرکار نے فرمایا آج سے پہلے میں نے جس چیز کو نہیں دیکھا تھا اپنے اس مقام پہ کھڑے کھڑے میں نے اس چیز کو ملاحظہ کر لیا، حتیٰ کہ جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی۔
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا مفہوم ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر انور میں سامنے نہیں ہو، کہتے ہیں یا رسول اللہ کا مطلب سامنے نہیں۔ اعتقاد یہ ہے کہ سرکار مدینہ منورہ میں ہے، جب یہاں سے کوئی پکارتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہماری آواز کو مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جب پہنچاتا ہے تو سرکار سن دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مقام سے جنت بھی دیکھی، دوزخ، اور جو چیز میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ اس مقام پر دیکھی۔ فی مقام دیکھیں، فی مقامی ھذا، لفظ بھی کتنا خوبصورت۔ اگر فرماتے میں نے دیکھ لی تو ہو سکتا ہے کہ روحانی اعتبار سے کہیں جا کر دیکھ لی، نہیں، اسی مقام پہ کھڑے کھڑے میں نے تمام چیزیں دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ سب کے بارے میں کہوں بھائی میں نے ان میں سے کسی شخص کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اگر میں یوں کہوں تو کیا سب لوگ مراد ہوں گے یا کوئی ایک آدھ باہر ہوگا؟ سب مراد ہوں گے۔ جب ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں نا، میں نے آپ میں سے کسی کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا، نہ دیکھنے میں سب شامل ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر سرکار فرماتے ہیں، پہلے نفی فرمائے، جس چیز کو پہلے نہیں دیکھا، اب کس چیز کو نہیں دیکھا؟ بہت سے فرشتوں کو نہیں دیکھا، انسانوں کو نہیں دیکھا، جنات کو نہیں دیکھا، کائنات کے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، سب یہاں مراد ہوگی۔ لیکن اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ کھڑے کھڑے یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں۔ جو مصطفیٰ اپنی زندگی، اپنی حیات مبارکہ میں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے مصلی پہ کھڑے ہو کر باعطائے الہی ایک ہی مقام سے ہر چیز کو ملاحظہ فرما لے، آج کم و بیش 1500 سال بعد جبکہ اللہ اعلان فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل ہے، اس نبی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ چاہے تو آپ کو مجھے ملاحظہ فرما لے، تو یہ کیسے تعجب خیز ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح حدیث و ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت، حدیث نمبر 2889۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ ذبح لی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، بالکل جیسے گوگل ارتھ پر پوری دنیا آپ کے سامنے، میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے پوری دنیا کو سمیٹ دیا۔ فرماتے ہیں مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے۔ اور آخری حدیث میں غیر ختم کرتا ہوں، مسلم شریف حدیث نمبر 1344۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لے کے کوئی کام وغیرہ کیا، ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ منبر کی طرف تشریف لائے، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا انی فرۃ لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں جب دنیا سے رخصت ہوں گا فکر مت کرنا، میں تم سے پہلے وہاں پہنچ کر تمہارا سارا انتظام کر دوں گا۔ پیش رو سے کہتے ہیں جو پہلے آگے بڑھ کر پیچھے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، سہولتیں پیدا کر دے۔ سرکار نے فرمایا میں ہوں تمہارے لیے، میں پیش رو ہوں گا، میں آگے آگے ہوں گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں گا، تم پر گواہ ہوں گا۔ کیا مطلب؟ ہم پر گواہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث چلے میں وہ چلے لمبا ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان کو ملاحظہ فرمایا، سرکار کے سامنے تمام امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو سرکار کو پھر گواہی کے لیے بلایا جائے گا، بلکہ ہمارے نہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کاموں پر گواہی کے لیے بھی سرکار تشریف لائیں گے۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو خود جسمانی لحاظ سے وہاں موجود ہو یا کم از کم واقعے کو دیکھ رہا ہو۔ اس لیے علماء اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، علماء اسلام فرماتے ہیں کہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی ولادت تک جو کچھ ہوتا رہا میرے سرکار اس پر گواہ ہے، اور بروز قیامت گواہی دے گی۔ ورنہ آبجیکشن ہو سکتا ہے آپ نے تو دیکھا نہیں، آپ تو آئے تھے 1400 سال بعد، مطلب آپ آئے تھے سب کے بعد، سب سے آخر میں، تو آپ کیسے گواہ ہیں؟ اور پھر مختصر وقت گزار کر آپ تشریف لے گئے تو قیامت تک لوگوں پر کیسے گواہ ہیں؟ میرے سرکار نے ثابت فرمایا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا تو جتنے مجھ تک آئے ان سب پر بھی میں گواہ، اور پھر میں دنیا سے پردہ فرما لیا تو قیامت تک جتنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پر بھی مجھے گواہ بنائے گا۔ اور سرکار سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، گواہ وہی ہوتا ہے جو ملاحظہ کرتا ہے۔
اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا، غور سے سنیے گا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، سرکار نے فرمایا بے شک خدا کی قسم میں ابھی اپنے حوض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سرکار کا حوض؟ جو میدان محشر میں قائم ہوگا، اور سرکار فرما رہے ہیں خدا کی قسم میں اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی، زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ کائنات کی نعمت سرکار چاہے جب چاہے جس کو چاہے عطا فرماتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات ہے، دیکھیے بہت سے لوگوں کے شک دور ہونے چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک میں خدا کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اس بات کا خوف نہیں رکھتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہاں بات بات میں شرک 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 بدعتی بدعتی بدعتی، ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں شرک۔ ارے بھائی کہاں سے کون سا آئینہ نکال لیا ہے، کون سا آسی شیشہ ہے، کون سی خودبین ہے، کون سی مائکروسکوپ ہے کہ ہر چیز میں شرک نظر آئے؟ آپ کے نبی فرما رہے ہیں جو شرک و توحید کا درس لے کر آئے ہیں کہ مجھے تم پر خوف ہی نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے خوف نہیں۔ اللہ کے نبی نے بے خوف کر دیا، میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کوئی شرک کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچے گا تو دیکھے گا انشاءاللہ کہ وہ حقیقت شرک نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی ایمان کا پہلو ہوگا۔ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے سرکار نے فرمایا بے خوف کر دیا، میں اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں کرتا ہوں، میں تم پر شرک کا خوف نہیں کرتا ہوں، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے معاملوں میں باہم جھگڑا کرو گے، دنیا کے معاملے میں کود جاؤ گے، اس میں دوسرے کی گریبان پکڑو گے، اس کا مجھے خوف ہے، شرک کا خوف نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکار قیامت تک اپنے امتیوں کے اعمال پر واقف ہے، ملاحظہ فرما لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ما کائنہ و ما یکون کا علم دیا ہے۔ سرکار نے قیامت تک اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھا، ان کے اختیار کردہ عقائد کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد توصیف فرمائی میں نے اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھا ہے، اب میں بے خوف ہو گیا ہوں کہ میری امت میرے بات شرک کرے، شرک کوئی نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ کون سا خوف کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی سب چیزیں شرک، سب چیزیں شرک، اس کا مطلب ہے کہ حقیقتاً شرک نہیں ہے، بلکہ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نادانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ پہلی آیت نازل ہوئی، وسعت علم کتنی ہوئی، دوسری آیت اللہ نے اسے بھی سکھایا اور علم، بتدریج 23 سال کی مدت میں وسیع علم سرکار کو حاصل ہوا، پورا قرآن سینے میں آ گیا، قرآن میں ہر موجود کا بیان، تو لوح محفوظ بھی کا علم بھی سرکار کو حاصل ہوا، لوح محفوظ میں ذرے ذرے کا ذکر، سرکار کو سارا علم حاصل ہوا۔ سرکار جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کیونکہ سرکار نے بیان فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اس کا مطلب ایک ایک سرکار کے بارے میں بتایا، یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو کل کا علم بھی نہیں ہوتا تو صحیح ہوگا؟ اگر وہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں، میرے آقا کی علمی وسعت بہت زبردست ہے۔ یقین رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ہمیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی علمی وسعت سے نوازا ہے، تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ضروری عقائد اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ہمارے بچوں کا اندازہ ہو کہ ہمارے نبی کا علم کتنا وسیع اور کتنا عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کو وسعت علم عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے سرکار جب میدان محشر میں پہنچیں گے، خوش نصیب ہیں آپ سب، خدا کی قسم، میری جو بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے یہ غم میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ کسی غم پریشانی ٹینشن میں ہو، کسی نعمت کے احساس محرومی نے آپ کو توڑ کر رکھا ہو، لیکن خدا را جب اس طرح نعمتوں کی کمی کا احساس ہو تو وہی تعلق اور نسبت سرکار کو بھی یاد کر لیا کریں۔ یہ نبی جب میدان محشر میں پہنچیں گے، میرے سرکار سب کو جانتے ہیں، آپ پہنچیں گے، آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے سرکار اشارہ دور سے بلائے کہ آ جاؤ، یہ بھی میرا امت، یہ بھی ادھر آ جاؤ، نام لیں گے سرکار، نام ہمارا نام ہمارے والد کے نام سے پہچانیں گے، عقل حیران رہ جائے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ سرکار کی علم وسعت کتنی زیادہ ہے۔ تو اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے نبی سے پیار و محبت کے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو آخر میں میری گزارش یہی ہے
کہ جو ہم یہاں محفل کا انعقاد کرتے ہیں، بیانات کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم آ کے سنیں، واہ واہ کریں، شاباش ہو، کھائیں پئیں چلے جائیں، نعرے لگیں اور یہ معاملات ختم کر دیں، نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ سرکار کی عزت دل میں بڑھے، عظمت بڑھے، محبت بڑھے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہی کسی کی اطاعت کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ماں باپ کی عظمت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، علماء کی عزت ہوتی ہے تو کہنا مانتا، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے تو ان کی محبت پہ کتنے کام کر دیتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی عشق مجازی کی مثال دیتا ہوں، ہے تو ذرا سطحی سی مثال، کسی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے نا اور لڑکی اٹھلاتے ہوئے کہے مجھے تمہارے بال پسند نہیں تو بدل لو، مانگ ادھر کی نہیں ادھر نکالو، مجال ہے کہ وہ مانگنا چینج کرے، لینا فکر نہ کرو، بدل لے گا۔ پھر وہ کہے کہ مجھے تمہارے کپڑے اچھے نہیں لگتے، تمہارے پاس وہ چیز اچھی، وہ والا سوٹ اچھا لگے گا، وہ پہنو، اگلے دن ہیرو پہن کر آیا ہوگا۔ وہ کہے کہ تمہاری مونچھیں مجھے اچھی نہیں لگتی، اتنی موٹی موٹی رکھی ہوئی سلطان رائی کی طرح، میں ڈر جاتی ہوں کبھی کبھی، کم کرو، اگلے دن باریک مونچھیں ہو جائیں گی حضرت کی۔ لینا کہے تو اپنی محبت کو ثبوت دینے کے لیے مجنون ہر کچھ کر لے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرمائے تو محبت کا دعویٰ کرنے والا دائیں بائیں دیکھے، اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرے، یہ غلط بات ہے۔ میرے سرکار فرمائے یہ کام کرنا ہے تو لبیک یا رسول اللہ، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، مصطفیٰ کی زبان سے بعد میں نکلے گا، غلام اشارہ پہلے سمجھے گا اور نبی کے مرضی کے مطابق اور پسند کے مطابق عمل اختیار کرے گا۔ کمال یہ ہے، تو اس لیے ہم کبھی کبھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نعرے تو لگاؤ کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لگائیے نعرہ، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، پتہ نہیں آیا تو آپ تو صرف جان تک دینے کے تیار ہیں، لگائے نعرہ جو تو غلام یہ رسول میں، اور یہ نعرہ بھی لگائے غلام یہ رسول میں، داڑھی بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں، 5 نماز 5 جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں فجر میں 2 آدمیوں کے ساتھ ساتھ تیسرے آدمی میں اضافہ کرنا بھی قبول ہے، کیونکہ فجر میں سب غائب ہوتے ہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے جی، بستر میں لیٹے ہیں گرم گرم، اور میری بہنوں آپ بھی نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں شوہر سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ امریکن قانون کی پروٹیکشن کو بنیاد بنا کے شوہر کی عزت اتار کر بار بار ہاتھ میں رکھنا، یہ عادت بدتر کر دینا بھی قبول ہے۔ میرے نوجوان بھی نعرہ لگائیں کہ فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر، مصطفیٰ کی رضا کی خاطر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی قبول ہے، تب ہوگی نا بات، تب شان بنے گی، تب ہمارا وقار بلند ہوگا۔ تو مجازی محبت ہو جائے تو انسان سب کچھ محبوب کی بات مانے، اور میرے آقا سے حقیقی محبت ہو جائے اور انسان 10 بار سوچے، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم کو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔